السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑائی و بزرگی و کبریائی و حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہم تمام بنی و انسان کو پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اکرام کا سلسلہ جاری رکھا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ درس کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 14 تک کی ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے۔ جو لوگ موجود تھے وہ واقف ہیں، اور جو لوگ موجود نہیں تھے تو اس میں بھی جو ریکارڈنگ کا انتظام کیا گیا ہے، آپ ذمہ داران سے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک سلسلے وار طریقے سے ساتھ چلیں، تاکہ ہم کو سمجھانے میں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور خواتین بھی جو درس کے اندر موجود تھی، اللہ کا شکر الحمدللہ، تو واقعی پہ پچھلے درس کے اندر کیا باتیں ہوئی اور کہاں تک ہوئی، اور جو نہیں تھی وہ بھی ریکارڈنگ طلب کر سکتی ہیں۔ آپ لوگ تو بھیج سکتے ہیں نا ریکارڈنگ جو ہوتا ہے، تو اگر چھوٹ گیا ہے تو آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ لوگ انشاءاللہ تعالی مہیا کر دیا جائے گا۔ خواتین کے لیے خاص نصیحت یہ ہے کہ اگر آپ کو بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے درس کے اندر جو بھی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، تو آپ بآسانی پوچھ سکتی ہیں۔ کوشش کریں آپ پوچھنے کی، تاکہ آپ کی بھی وضاحت ہو سکے۔ اس سے قبل کے درس کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 14، جس میں بیان کیا گیا تھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اور آپ میں سے کوئی بتائے کہ کن کا بیان چل رہا ہے؟ منافقین کا۔ جی ماشاءاللہ، منافقین کا بیان چل رہا ہے۔ جب وہ ایمان والے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم بھی تو ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے سرداروں سے ملتے ہیں، جب سرداروں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آپ کے خلاف چلے جائیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ استہزاء کا معنی اردو میں ہوتا ہے مذاق۔ یہ منافق کہہ رہے ہیں اپنے سرداروں سے کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ یہاں تک کی بات ہو چکی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس بیان پر، ان کی اس بات پر جواب دے رہا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ دیکھیں الفاظ میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تو یہ جیسا عجیب لگ رہا ہے کہ ہمارا پروردگار عالم، تمام کائنات کا خالق و مالک و رازق، اور اللہ کے لیے شبد استعمال کرنا، لفظ استعمال کرنا کہ اللہ بھی مذاق کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان اور اللہ کے بندہ ہونے کے ناطے یہ خراب لگ رہا ہے۔ لیکن یہ ایک اسلوب بیان کیا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک اسلوب ہے۔ آپ سورہ شورى جب پڑھیں گے، وہ بھی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر بیان کیا کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، ان کی برائی کا بدلہ برائی سے دیا گیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ برائی کا بدلہ برائی کیا ہوتی ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے برے اعمال کے ذریعہ عذاب کی صورت میں دے رہا ہے، لیکن اس عذاب کی صورت کو برائی کہا جا رہا ہے۔ برائی کہا جا رہا ہے آیت کریمہ کے اندر۔ وَيَمْكُرُونَ اللَّهَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ مَكْرًا، یہ بھی الفاظ قرآن کے اندر آتا ہے کہ ان لوگوں نے مکر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ مکر کیا۔ تو یہ عجیب جملہ ہے کہ اللہ کیسے مکر و فریب کر سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن یہ ایک اسلوب بیان کیا جاتا ہے۔
اسی طریقے سے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب بیان کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مومنوں سے مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو آپ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے کہ آپ جس غفلت میں جی رہے ہیں کہ ہم جو منافقانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں کوئی جانتا نہیں ہمارے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مذاق میں تو وہ ہیں، اللہ ساری چیزوں کو جان رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا علم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزوں سے وقتاً فوقتاً آگاہ کر رہا ہے. تو اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ جو استہزاء کا معنی جو ہے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے مذاق کر رہا ہے. مذاق کا معنی کیا ہے کہ وہ خود ایک مذاق بنے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مومنوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. وَيَمُدُّوهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سرکشی میں، ان کی بیکار کی چیزوں میں اور بڑھا دیتا ہے، ان کو اور بڑھا دیتا ہے. اس سلسلے کی ایک آیت پہلے گزر چکی ہے، وَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، ان کے دلوں میں مرض تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو ان کے مرض میں بڑھا دیا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ وہ جو سرکشی کر رہے ہیں، جو کھلواڑ کر رہے ہیں، جو تماشا بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ دل میں نفاق یعنی کفر کو چھپا رہے ہیں اور ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی میں ان کو بڑھا دیا. اسی لیے ہم اپنے ذہن میں بھی، اپنے دل میں بھی، اپنی سوچ میں بھی اچھی چیزوں کو رکھیں. اچھی چیزوں کو رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھائے گا. ہر چیز کا ایک گروتھ ہوتا ہے، وہ نیچے نہیں آتا ہے. ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کے بعد وہ بچپنے سے نکلے گا، پھر اس کے بعد جوان ہوگا، اس کے بعد پھر بڑھاپا، اس کا وہ قبر میں چلا جائے گا. یہ نہ ہوتا ہے. دنیا کے جو اصول اور دستور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی میں ان کو بڑھا دیا، یعنی ٹھیک ہے، اور گمراہ کر دیا، تم اور گمراہ ہو جاؤ، تم کو ہدایت ہی نصیب نہیں ہوگی، اس قدر وہ سرکش ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اور مزید صفت کو بیان کر رہا ہے، اور بیان کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے. ضلالت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گمراہی. گمراہ بولتے ہیں گمراہ شخص. اور ہدایت یافتہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے ایمان کی توفیق دے، اسلام کی توفیق دے، ہدایت یافتہ کر دے، نیکی اور خیر کے کام میں اس کو آگے بڑھا دے. اللہ کی خصوصی رحمت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو منافقین ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا بالہدی، ہدایت کے مقابلے میں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کے پاس رسول گیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس رسول گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آ رہی ہے آپ ان کو سنا رہے پڑھ کر. یہ کسی انسان کا قول نہیں تھا، یہ اللہ رب العالمین کا قول ہے. قرآن کس کا قول ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قول ہے. تو ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کفر و ظلمت سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جائے، اسلام کی طرف آ جائے. انہیں آنا چاہیے تھا اسلام کی طرف، لیکن انہوں نے دنیا کی وقتی فائدے کے لیے آخرت کے ابدی فائدے کو چھوڑ دیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ دنیا کے اندر کیا ہے آپ سمجھیے، دنیا وقتاً فوقتاً چیزیں ہیں، یہ وقتی چیزیں. یہاں پہ جتنے بھی ہم لوگ انسان ہیں یہ ٹیمپرری زندگی گزار رہے ہیں. جو پیدا کیا گیا اس کو مرنا بھی ہے، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ ابدی زندگی ہے. آخرت کی زندگی ابدی زندگی. ابدی کا معنی ہوتا ہے ہمیشگی والی زندگی. وہ آخرت کی زندگی ہوگی جہاں پر میدان محشر میں ہمارا اور ہم سب کا حساب کتاب ہوگا. اب اس کے بعد جو ثواب لے کر جائیں گے، نیک اعمال لے کر جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دے گا. اور جو برے لوگ ہوں گے، خراب لوگ ہوں گے، گناہ زیادہ ہوگا ان کے حصے میں، تو ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی داہنے ہاتھ والے جنت میں اور بائیں ہاتھ والے جہنم میں چلے جائیں گے. اب اس کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا. دنیا کی طرح وہاں کسی کو موت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ ایک ابدی زندگی دے دے گا. جب موت ہی ختم تو کسی کو موت نہیں آنی. تو یہ منافق کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے آخرت کے ابدی فائدے کو چھوڑ دیتے ہیں. وہی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو خرید لیا ہدایت کو بیچ کے. یہ بھی منع کر سکتے ہیں، یا ہدایت کو چھوڑ کر ضلالت گمراہی کو لے لیا. یہ وہی لوگ ہیں. فما
ربحت تجارتہم، لیکن ان کی اس تجارت نے ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا۔ اور فائدہ ہو سکتا ہے، آپ سوچیں، ہم لوگ الحمدللہ مسلمان، یہ اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دے رکھی ہے۔ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ہم لوگوں کو، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، تو اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ تاریخ کا جب مطالعہ کریں گے تو یہ ہدایت بڑے بڑے لوگوں کو نہیں ملی، یہ ہدایت فرعون کو نہیں ملی جس کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، مقام و مرتبہ و رتبہ کی کمی نہیں تھی۔ ابو طالب کو یہ ہدایت نہیں ملی، ابو لہب کو یہ ہدایت نہیں ملی، ابو جہل کو یہ ہدایت نہیں ملی، جو مکہ کے بڑے بڑے سرداران تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ساتھ کتنا شفیق و مہربان ہے کہ اللہ نے اتنی قیمتی چیز ہمیں اور آپ کو دے رکھی ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نعمت سے مانا، اللہ کی نعمت کا معنی ہوتا ہے پیسہ، دولت، روپیہ، خزانہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ان نعمتوں سے محروم رکھا ہے۔ کیا ہدایت کم بڑی نعمت ہے؟ کہ جو لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس میں وہ جلیں گے آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ۔ اور جو ہدایت یافتہ ہے، جو ایمان والے، جو مسلمان ہیں، اور وہ نیک اعمال کر جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے باغوں والی، باغات والی جنت کو تیار کر رکھا ہوا ہے۔ تو ہم نعمت کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ روپیہ، پیسہ، مال، دولت، امیری۔ کیا یہ نعمت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیر مسلموں سے بہتر بنایا، کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہم اس کے سامنے رکوع کرتے ہیں، اس کے سامنے سجود کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کہہ رہا منافقین کے بارے میں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں ضلالت کو خرید لیا، گمراہی کو پسند کیا کہ گمراہ ہونا ہے۔ اور یہ پسندیدگی بھی اس لیے ہے کہ انہوں نے وقتی فائدہ دیکھا کہ اس میں کیا ہے، وقتی فائدہ ہے، ہم اپنے سرداران کے پاس جائیں گے تو ہمیں انعام و اکرام سے نوازیں گے کہ تم مسلمانوں کی صفوں میں رہ کر ساری خبریں دو ہمیں، جس کو کہتے ہیں جاسوسی کرنا، تم جاسوسی کرو۔ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم اپنے آقاؤں اور سرداروں کی جو جاسوسی کر رہے ہیں، تو ہم جب اپنے قبیلے میں جا رہے ہیں تو ہمیں نوازا جا رہا ہے، ہمیں اعزاز دیا جا رہا ہے، ہمیں آنر محسوس ہو رہا ہے، ہم کو بہت فخر محسوس ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک وقتی فائدہ ہے، یہ وقتی فائدہ ہے، لیکن ابدی فائدہ جو ہے وہ آخرت کا فائدہ ہے۔ فما ربحت تجارتہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو پس ان کی تجارت میں ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ یہ جو تجارت انہوں نے کیا، اس کو تجارت سے تعبیر کیا گیا۔ تعبیر کا معنی یہ ہوتا ہے، ایک مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ اصل میں ہدایت یا ضلالت یہ خریدی نہیں جاتی ہے، یہ کیا بازار میں ملتی ہے کہ جائے ہم کو 100 روپے کا ہدایت دے دیجیے، 100 روپے کا ضلالت دے دیجیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بہت سارے انداز ہیں، آپ جب ترجمہ میں بیٹھیں گے تفسیر میں اور درس کے اندر، تو ایک سے بڑھ کر ایک انداز اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بیع و شراء عربی کے اندر کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں خرید و فروخت۔ تو خرید و فروخت کا جو معمول ہوتا ہے بازار کے اندر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے۔ ابھی آگے مثال آئے گی منافقین کی، مثال کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، اور قرآن نے مثال بھی پیش کی، مثالیں بھی پیش کی ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، پسند کیا گمراہ ہونا۔ فما ربحت تجارتہم، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی اس تجارت نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیا، یہ تو نقصان ہے، گھاٹا ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ قرآن نے ایسے لوگوں کی گواہی دے دی۔ کیا قرآن نے کہا کہ یہ لوگ ہدایت والے نہیں ہیں؟ کن کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی۔ یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ اب اللہ ان منافقین کی مثال دے رہا ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان لوگوں کی مثال، ان منافقین کی مثال ویسی ہے کہ ایک آدمی آگ کو جلائے، جیسے ٹھنڈی کے موسم میں ہم لوگ لکڑیاں جلاتے ہیں، دیہاتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ٹھنڈی سے بچنے کے لیے لوگ آگ کا انتظام کرتے ہیں، باہر میں آگ جلاتے ہیں اور بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو تاپتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے آگ جلانے کا؟ اس سے فائدہ اٹھانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقین کی مثال دے رہا ہے، منافقین کے بارے میں، کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان لوگوں کی مثال، ان منافقین کی مثال اس آدمی کے جیسی ہے جو آگ کو جلائے، روشن کرے۔ فلما اضاءت ما حولہ، پس جب آگ کیا ہے آس پاس کے علاقے کو روشن کر دے۔ آپ موم بتی جلاتے ہیں تو آس پاس کا علاقہ روشن ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سی بات، مثال ایک دم، کہ ابھی الیکٹرک چلا جائے، لائن چلی جائے تو ہم موم بتی جلاتے ہیں،
اور جیسی موم بتی دیکھیے گا آپ جلا کے رکھیں گے تو یہ سب جو ڈیسک کے آس پاس کا جو علاقہ ہے یہ روشن ہو جائے گا اس آگ کے جلنے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال ویسی ہے کہ ایک آدمی آگ کو جلائے روشن کرے. فلما ازاعت ماحولہ، جب آگ کیا ہے روشن ہو جائے تو اپنے آس پاس کو بھی روشن کر دیتی ہے. ذہب اللہ بنورہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نور کو لے لیا، ان کی روشنی کو چھین لیا. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا جو دیکھ نہیں پاتے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، وہ دیکھ نہیں پاتے. اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے کہاں گئے؟ مدینہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے. تو جب مدینہ گئے وہاں پہ آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، دعوت حق دیا، دعوت دین دیا، تو بہت سے لوگ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کیا، یعنی مسلمان ہو گئے. بہت سے لوگ کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو مسلمان تو ہوئے، جیسے یہاں پہ کہا گیا کہ اس آدمی کی طرح ہے کہ جو آگ کو جلائیں، تو وہاں اس آدمی سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ مدینہ کے اندر گئے تو کیا روشن ہو گیا؟ دین روشن ہوا. اب اس مثال کو سمجھیے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو دین روشن ہو گیا. فلما ازاعت ماحولہ، جب آگ جب روشن ہوئی تو آس پاس کے علاقے کو اس نے روشن کر دیا. تو آس پاس کے وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے. مدینہ کے کچھ ہی مسلمان تھے، سب تو نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے ہجرت کر کے تو اب کچھ لوگ وہاں مسلمان ہو گئے. پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ ذہب اللہ بنورہم، اب وہ مسلمان ہوئے، ان کو حلال و حرام کی تمیز سمجھ میں آ گئی، اللہ کی عبادت اور بتوں کی عبادت کا معنی سمجھ میں آ گیا. لیکن پھر وہ کیا ہے اپنے پہلے والے حال میں چلے جائیں، یعنی وقتی طور پر مسلمان ہوئے، کچھ ہی وقت کے لیے مسلمان ہوئے، بہت کم وقت کے لیے مسلمان ہوئے، اور کہاں چلے گئے؟ پھر وہ واپس اپنے کفر کی حالت میں چلے گئے. تو اسی کو کہا گیا کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان سے نور کو چھین لیا، یعنی ہدایت کو، یا نور سے مراد ہدایت کو. ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آگ کی شکل میں دین کو روشن کیا. بہت سے لوگ اس کی روشنی کی چپیٹ میں آ گئے، بہت سے لوگ قائم رہے مرتے دم تک مسلمان ہو کر، صحابہ کی جماعت، اور بہت سے لوگ وہاں سے ہٹ گئے. ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان سے نور کو چھین لیا. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اسی ظلمت میں، ظلمت سے مراد ہوتا ہے اندھیرا، ہم لوگ اردو میں تاریکی کہتے ہیں، تو اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دیا. اندھیرا سے مراد سمجھ رہے ہیں؟ اندھیرا سے مراد کیا سمجھ رہے ہیں؟ کفر. یہ کفر کیا ہے؟ اندھیرا ہے، ضلالت ہے. روشنی کیا ہے؟ اسلام، جو حق ہے. اسلام روشنی ہے کہ ہم اسلام میں آ جاتے ہیں، مسلمان بن جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے روشنی دی ہمیں اور آپ کو، جو ہمیں صراط مستقیم، یہ قرآن ہدایت کرتی ہے صراط مستقیم کی طرف. اسلام ہی بتلاتا ہے کہ آپ سیدھے راستے پر چلیں. سیدھے راستے پر چلنے کا مطلب یہ راستہ کہاں لے جائے گا ہمیں اور آپ کو؟ جنت میں. اور یہی ہمارا اور آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ ہم عبادت کے ذریعہ اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہاں مثال دے رہا ہے کہ ان منافقین کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو آگ کو روشن کرے، اور جب آگ روشن ہوئی تو اس نے آس پاس کے علاقے کو بھی روشن کر دیا. لیکن یہ لوگ کیا ہے؟ پھر چھوڑ کر چلے گئے کفر کی حالت میں. ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو چھین لیا ان سے. وترکہم فی ظلمات، ان کو کہاں چھوڑ دیا؟ ظلمت میں ان کو چھوڑ دیا، ان کو تاریکی میں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. لا یبصرون، ایسی تاریکی کو وہ دیکھ ہی نہیں پاتے، وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں. مزید اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ کیا ہے؟ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہ، یعنی وہ دیکھ نہیں پاتے. اندھے مطلب ان کو ہدایت نظر نہیں آتی، سچ نظر نہیں آتا. اندھے سے مراد وہ آنکھ والے اندھے نہیں جس کی بینائی نہیں ہوتی. قرآن نے تعبیر کیا یہاں پر، وہ بالکل توانا و تندرست ہے، ہماری طرح دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن جو آدمی ہدایت نہ دے سکے وہ اندھا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جس کو سچ نظر نہ آئے، جس کو حق نظر نہ آئے، جو صحیح کو صحیح نہ کہہ سکے، جو غلط کو غلط نہ کہہ سکے، تو اندھا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے سمن بکمن، بہرے ہیں. سمن بہرے ہیں، سن نہیں سکتے. بکمن گونگے ہیں، بول نہیں سکتے حق کے بارے میں، یہ نہیں بول سکتے کہ چیز باطل ہے. اور امیون اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، لوٹنے والے نہیں ہیں یہ لوگ، یہ اب دوبارہ نہیں آئیں گے اسلام میں، کیونکہ ان کی بینائی بھی ختم ہو گئی، ان کی بصیرت بھی ختم ہو گئی، یہ دیکھ بھی نہیں سکتے، یہ بول بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا سمن بکم عمی فہم لا یرجعون. او
कसय्यब मिनस समा, यहाँ पे एक और मिसाल अल्लाह ताला बयान कर रहा है। एक मिसाल वो आग वाली, और ये आग वाली मिसाल किन के बारे में बयान हुआ? मुनाफिकीन के बारे में। मुनाफिकीन के बारे में उनको मिसाल दिया गया कि इनकी मिसाल उस आग की तरह है। रोशन करने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने आग को रोशन किया, इनकी मिसाल आग से दी गई है। अब उसके बाद अल्लाह ताला एक और मिसाल मुनाफिकीन के बारे में दे रहा है। ये भी बड़ी बेहतरीन मिसाल है समझने के लिए। हम लोग देखेंगे पढ़ाई करते हैं स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर, तो हमारे जो असातिज़ा टीचर होते हैं वो भी मिसालों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। ये मिसाल इसलिए बयान किया जाता है ताकि आसानी से समझ सके। हर कोई हर बात को एक बार में नहीं समझ सकता, हर आदमी मुनफरिद है अपने एतबार से, तो मिसाल इसलिए पेश की जाती है। और ये मिसाल आज ना हम पेश करते हैं पढ़ाने में, कुरान में तो 14 साढ़े 14 साल पहले बयान कर दिया। ये कुरान आज की है, ये कुरान कब की है? करीब करीब 1500 साल पहले की है। 1444 हिजरी चल रही है, यानी जिस साल आप हिजरत किया उससे वक्त से लेकर अब तक, तो 1444 तो ऐसी हो गया, करीब करीब 1450 साल पहले ये कुरान नाजिल हुई। और ये कुरान ने भी मिसाल दिया, यानी ये कुरान हमारी रहनुमाई भी करता है, रहबरी भी करता है। इतनी मुकद्दस किताब है। अब अल्लाह ताला एक और मिसाल दे रहा है, औ कसय्यबिम मिनस समाई फीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़, या उस आसमानी बारिश की तरह है। ये मुनाफिकीन उस आसमानी बारिश की तरह है, फीहि ज़ुलुमातुन, जिसमें जुल्मत है। जुल्मत मतलब तारीकी भी बताया, अंधेरा। यानी एक बारिश हो रही है, जैसे रात का मौका है, अब बड़ी जोरदार बारिश हो रही है, होती भी हम लोग के मोहल्ले में हमारे यहाँ। तो एक तो जुल्मत तारीकी है, जाहिर बात एक खौफनाक होगा, डरावना होगा, जिसमें जुल्मात है, वो रादुन और गरज है, वो बर्क और बिजली है, यानी खौफनाक बारिश भी कह सकते हैं। इन लोगों की मिसाल उस आसमानी बारिश की तरह है जिसमें अंधेरा है, तारीकी है, गरज है और बिजली है। अल्लाह ताला कह रहा है यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ हज़रल मौत, मौत से डर कर अभी क्या करते हैं मुनाफिकीन? ऐसी बारिश हो रही है जिसमें अंधेरा है, बिजली है, गरज है, कड़क है, ये मौत से डर कर, कड़ाके की वजह से असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, अपनी उंगलियों को अपने कानों में डाल देते हैं। ये मुनाफिकीन डर जाते हैं कि अब मर जाएंगे, अपने उंगलियों को क्या करते हैं? अपने कानों में डाल देते हैं। इनकी मिसाल बयान की जा रही कि वही लोग हैं। अंधेरा होता है, जरा सी बारिश हो जाती, जरा सी तारीकी आ जाती, जरा सी घन गरज आ जाती है, तो डर जाते हैं कि अब हम मर जाएंगे, अब क्या होगा हमारे साथ। उनको ये भी यकीन नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला है जो हमें जिंदगी और मौत देने वाला है, उससे हम दुआएं करें, उससे हम मदद तलब करें तो अल्लाह ताला हमारी मदद को हाजिर होगा कि नहीं होगा? मदद भेजेगा, चाहे जिस एतबार से भेजे। तो उनकी मिसाल इस तरीके से आसमानी बारिश की तरह, जिसमें जुल्मत है, जिसमें गरज है, जिसमें बिजली है। अब अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ हज़रल मौत, मौत से डर कर, कड़ाके की वजह से अपनी उंगलियों को अपने कानों में डाल देते हैं। अब देखिए कितने लोग ये कह सकते हैं हम लोग अपनी जुबान में डरपोक, ये हिम्मत वाले नहीं है। ये उन लोगों की मिसाल बयान की जा रही है। जरा सा अंधेरा होगा तो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि अब क्या होगा। मौत से डर कर, ये अल्फाज इस्तेमाल किया गया, हज़रल मौत, मौत से डरकर कड़ाके की वजह से ये अपने कानों में अपनी उंगलियों को डाल देते हैं कि हमें कड़क और गरज सुनाई ना दे बिजली की। ये उनकी बात है। अल्लाह ताला के करे वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को घेरे हुआ है। अल्लाह ताला काफिरों को अपने इहाते में लिया हुआ है। ये अगर सोच रहे हैं कि अल्लाह की नाफरमानी करके, अल्लाह की बातों का इनकार करके, या अल्लाह ही की इनकार करके हम कुफ्र पर कायम रहे, जुल्मत में ढले रहे और ये समझे कि हम निजात पा जाएंगे, ये आसान नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। निजात उसी सूरत में मिलेगी जब हम अल्लाह को एक मानेंगे। निजात उसी सूरत में हमें मिलेगी जब अल्लाह को अपना सब कुछ मानेंगे, जो हमारा खालिक है, जो हमारा राज़िक है, जो हमारा मालिक है, जो हमें बीमारी देने वाला है, जो हमें शिफा देने वाला है। इसी सूरत में निजात है कि अल्लाह की ज़ात में, उसकी सिफात में, उसकी उलूहियत में, उसकी रुबूबियत में किसी को शरीक ना करें। वो तने तना है, कुल हुवल्लाहु अहद, ए नबी आप कह दीजिए कि अल्लाह की ज़ात अकेली तन्हा है, अकेला है। ये क्या करते हैं? इतनी चीज़ों की थोड़ी सी मिलती है, बारिश होती है तो ये अपने कानों में अपनी उंगलियों को डाल लेते हैं। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को घेरे हुआ है। अब अल्लाह ताला आगे बयान कर रहा है यकादुल बरकु यख्तफु अब्सारहुम, करीब है
قریب ہے کہ جو بجلی ہے ان کی آنکھوں کو اچک لے، قریب ہے کہ بجلی ان کے آنکھوں کو اچک لے، اچکنے کے معنی ان کی بصیرت چھین لے اللہ تبارک و تعالیٰ. جو بینائی ہے، ہم جو روشنی ہمیں اللہ تعالیٰ دیے وہ جو آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، قریب ہے کہ اس بجلی کے گرج گھرج اور کڑک کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی اچک لے اللہ تبارک و تعالیٰ. یکاد البرق یخطف ابصار